لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر کیا یہ منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے سینوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے اور منافقین کی سزا کا بھی ذکر کیا گیا۔ دنیا اور آخرت میں ان کی ذلت اور رسوائی کا بھی بیان آیا، تاکہ دنیا بھر کے سارے انسان ان کی اس سزا کو سن کر، ان کے اس انجام کو سن کر اپنی اصلاح کر لیں اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ انہی کا چونکہ ذکر چل رہا ہے تو منافق تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر ہیں، ہمارے دلوں کا حال تو یہ نہیں جانتے، تو جو ہم نے ان کے لیے نفرت، جو کینہ، جو بغض اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین اسی بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے جو کینہ، جو بغض، جو نفرت اپنے دل میں چھپا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، میرا پیغمبر ہم آپ کو یہ منافقین ظاہری طور پر دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ علیہ السلام کے لیے یا آل اسلام کے لیے ایسی نشانیاں مقرر کر دیں کہ یہ واضح نشانیاں ہیں جس میں پائی جائے گی وہ پکا ٹکا منافق ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ معاملہ منکشف فرما دیا، آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی فرما دیے کہ فلاں منافق، فلاں منافق۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا رازدان بھی بنایا تھا، ان کو بھی بتایا تھا، اور بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر سمجھ جایا کرتے تھے کہ واقعی یہ کوئی منافق تھا، اسی وجہ سے حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوئے، اور بار بار حضرت حذیفہ سے کہا کرتے کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کون کون منافق ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے، صرف مجھے اتنا بتا دو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، ہر وقت وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو سارے اہل ایمان کے لیے ایسی نشانیاں مقرر کر دیں اور وہ خود ہی پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اے ایمان والو فی الحال تم ان کو پہچان سکتے ہو ان کے گفتگو کے انداز سے۔ جو پکا ٹکا مومن ہوگا اس کی بات کرنے کا انداز، اور جس کے دل میں منافقت ہوگی، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، وہ للچائی آنکھوں سے دیکھے گا، طمع اس کی آنکھوں سے نظر آئے گا، اس کے چہرے سے بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی تجربہ کار انسان ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے منہ سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی منافقین کے لہجہ جو ہوتا ہے گفتگو کا، اس سے تم انہیں پہچان سکتے ہو۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں، یہاں تک کہ ہم جان لیں، پہچان لیں ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، وَالصَّابِرِينَ، اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال ضرور کریں گے۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ ام حسب الذین،
اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت انہیں ویسے مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ایسے نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا، اس کی دینداری کے بقدر اس پر آزمائش بھی آئے گی۔ اب اللہ دیکھیں گے کہ یہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ آپ انبیاء کے واقعات سنتے رہتے ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے مقدس ترین ہستیاں وہ انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم پر کتنی آزمائشیں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوموں نے ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا، ان کے گھروں سے نکال دیا، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، حالانکہ یہ تو اللہ کے پیارے تھے۔ تو جو جتنا اللہ کا پیارا ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی زیادہ آئے گی۔ ہاں، جو اس آزمائش میں پورا اترے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، اللہ کے نبی سے دشمنی رکھے جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہو۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وسیحبط اعمالهم، ان قریب اللہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ دنیا میں جو کوئی چھوٹے موٹے نیک کام یا بڑے نیک کام یہ کرتے ہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اللہ کے نبی سے دشمنی کی وجہ سے اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے بڑے بڑے نیک اعمال کر رکھے ہوں لیکن اللہ کی اطاعت نہ ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا، ثم ماتوا، پھر ان پر موت آئی اس حالت میں، وہم کفار، کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر موت سے پہلے انہوں نے اللہ سے اپنے کفر کی توبہ کر لی، شرک کی توبہ کر لی، پھر بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر 100 سال کا کافر ہو اور مرنے سے 1 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے سچے دل سے، اللہ 100 سال کا کفر بھی اس کا معاف کر دے گا۔ بلکہ روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ کلمے والی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، ہم تو اہل ایمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ کلمے والی نعمت عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ سے اللہ کا مزید فضل بھی مانگنا چاہیے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اس کلمے پر استقامت عطا فرما اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ۔